ابھی تک کلام ہمارے پاس موجود ہے، ایک وقت ایسا بھی آنے کو ہے کہ جب خدا کا یہ کلام اس صورت میں ہمارے پاس موجود نہیں ہوگا، یہ اٹھایا جائے گا، ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ تو ابھی ہمارے لیے نہایت بلیسنگ کی، برکت کی بات ہے، شکر گزاری کی بات ہے کہ کلام ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم اس کلام سے فیض یاب ہوں، ہم اس کلام کو سننے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، ہم اس کلام کو اپنی زندگیوں میں، اپنے دلوں میں اس قدر سٹور کریں، جمع کریں کہ جب یہ کلام ہمارے پاس نہ موجود ہو تو وہ ذخیرہ شدہ کلام جو ہماری روحوں میں موجود ہو، ہمارے پاس ذخیرہ دوز ہو، ہم اس کو استعمال کر سکیں۔ آمین۔ کلام مقدس میں سے حوالہ دیکھیں گے، خروج کی کتاب، اس کا 19واں باب اور اس کی 4 آیت۔ پادری صاحب نے کافی اوکھا سا مضمون دیا، تو عقاب بائبل کی روح سے یا عقاب کی ذہنیت، یہ مضمون دیا گیا ہے کہ ہم اس پہ بات کریں۔ تو خدا کا پاک روح آج ہم سب کو سکھائے کہ ہم سب اس موضوع پہ خدا کے کلام کو سیکھ سکیں اور سن سکیں اور سمجھ سکیں۔ خروج کی کتاب، اس کا 19واں باب اور اس کی 4 آیت۔ میں اس حوالے میں سے لفظ عقاب جو ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ خروج کی کتاب 19واں باب 4 آیت لکھا ہے کہ تم نے دیکھا کہ میں نے مصریوں سے کیا کیا کیا، اور تم کو گویا عقاب کے پروں پر بٹھا کر اپنے پاس لے آیا۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت و باعث تربیت ہو۔ آمین۔ دیکھتے ہیں کہ عقاب اصل بائبل کی روح سے کیوں خدا نے اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے، اسرائیل کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو عقاب کی مانند پیش کیا ہے۔ پہلا نقطہ، چند ایک نکات ہیں جو ہم سیکھیں گے۔ پہلا نقطہ ہے عقاب کی بائبلی حیثیت یا عقاب بائبل کی روح سے۔ اب دیکھتے ہیں کہ تخلیق کے وقت سے جب خدا نے کائنات کو تخلیق کیا تو آخری 3 دنوں میں 5ویں دن پرندوں کو بنایا، جن میں عقاب کو بھی تخلیق کیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی ایک بڑا نمایاں حصہ میں نظر آتا ہے 4 جانداروں کے بارے میں اکثر ہم سنتے ہیں۔ پاسٹر جان صاحب جو ہے وہ اس طرح کے تعلیمی میسیج جو ہے وہ بڑے اپنی انگلیسی میں شیئر کرتے ہیں کہ 4 جانداروں میں بھی ایک عقاب کا ذکر پایا جاتا ہے۔ 4 جاندار جو ہیں یہ 4 زبانوں کو ظاہر کرتے ہیں، جن میں سب سے پہلے ہم انسان کو دیکھتے ہیں، انسان کا چہرہ۔ تو انسان کا چہرہ انسان کے زمانے کو ظاہر کرتا ہے، یعنی جب بغیر شریعت کے زمانہ تھا، جب تک کوئی شریعت نازل نہیں ہوئی تھی۔ دوسرا شیر ببر کا چہرہ ہے، وہ جنگل کا قانون، گناہ
یا بیل کا چہرہ جو علم کا زمانہ جسے ضمیر اور شریعت کا زمانہ کہا جاتا ہے. چوتھا عقاب کا زمانہ یا عقاب کا چہرہ ہے، اس کو روحانی طاقت کا زمانہ کہا گیا ہے. ہاللیلویا. عقاب کو روحانی طاقت کا زمانہ کہا گیا ہے اور روح القدس کا زمانہ کہا گیا ہے. سو جس مضمون کا یا جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے کہ ہم عقاب کے بارے میں بائبل مقدس میں سے سیکھیں، تو عقاب کا زمانہ، عقاب کا چہرہ، کیوں عقاب کو خدا نے بائبل مقدس میں تشبیہاً اپنے کام کے ساتھ ساتھ اس کو بیان کیا ہے. اسرائیل کی حفاظت کرتے ہوئے، اسرائیل کو مصر سے نکالتے ہوئے خدا انہیں یہ کہتا ہے کہ میں نے گویا تمہیں عقاب کے پروں پر بٹھایا اور تمہیں ملک مصر سے باہر لے کر آیا. سو ہم آج سیکھنا چاہتے ہیں کہ عقاب کی شخصیت، عقاب کا کردار کیا کردار ہے کہ خدا نے اس کو اپنے کام کے ساتھ تشبیہ دی ہے. خدا نے عقاب کو نئے عہد کے لوگوں کے ساتھ، کلیسیا کے ساتھ، خدا کے خاندان کے لوگوں کے ساتھ، مقدس لوگوں کے ساتھ، خدا کے بیٹے بیٹیوں کے ساتھ تشبیہ بیان کیا ہے کہ عقاب کا معیار، عقاب کا سٹینڈرڈ، عقاب کا رہنے کا انداز، عقاب کا وے آف لائف جو ہے وہ ایک معیاری ہے. تو اس لیے دوسرا پوائنٹ ہے بائبلی بیان عقاب کے بارے میں کہ بائبل میں جہاں جہاں جو بیان ہوا ہے وہ ہے عقاب، عقاب کے پر، دو پر، پھر عقاب کا گھونسلہ. تو یہ سب ان حوالوں میں، ان حصوں میں بڑی روحانی گہرائی جو ہم سبوں کی ضرورت کو پورا کرے گی، ہمیں ٹیچ کرے گی، ہمیں سکھائے گی. پر جو ہے، جو حوالہ پڑھا گیا ہے، یہ خدا کی طاقت کو، روح القدس کی قدرت کو، جو عقاب کے پروں کو ظاہر کیا گیا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میں عقاب کے پروں پر بٹھا کر بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر لے کر آیا. تو عقاب کے پر جو ہیں یہ طاقت کو ظاہر کرتے ہیں، یہ زور کو ظاہر کرتے ہیں. سو اسی طرح لکھا ہے کہ دو پر جو ہے یہ شریعت اور فضل کو ظاہر کرتے ہیں. آمین. کس کو ظاہر کرتے ہیں؟ شریعت اور فضل کو ظاہر کرتے ہیں کہ شریعت مسیح یسوع تک مکمل ہوئی ہے اور فضل جو ہے، فضل آج بھی ہمارے لیے میسر ہے. سو عقاب کا گھونسلہ، عقاب کا گھونسلہ جو ہے، عقاب اپنا گھونسلہ درختوں پر نہیں بلکہ عقاب اپنا گھونسلہ چٹان پر بناتا ہے. آمین. سو عقاب کا گھونسلہ عین سے عقاب اور عین سے عقل مند خداوند یسوع مسیح نے اپنی تعلیم دیتے ہوئے یہ ہمیں سکھایا ہے. عقل مند نے اپنا گھر کہاں پہ بنایا؟ آواز آپ کی آنی چاہیے. کہاں پہ گھر بنایا؟ چٹان پہ. سو جب ہم عقاب کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، عقاب اپنا گھر، اپنا گھونسلہ چٹان پر بناتا ہے. تو عقاب کے ساتھ تشبیہ جو ہے وہ کلیسیا کو، خدا کے خاندان کو، خدا کے لوگوں کو، خدا کے بیٹے بیٹیوں کو کلیسیوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. تو ایماندار کا گھر کہاں پر ہونا چاہیے؟ چٹان پر. اور وہ
مسیح مصلوب جو ہے وہ ہماری چٹان ہے، اس کے احکام، اس کی تعلیمات، اس کے منہ کی باتیں جو ہیں وہ ایماندار کی چٹان ہے۔ آمین۔ جیسے جیسے ہم عقاب کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، اگر کوئی بھائی میری ہیلپ کرے یہ پنکھا اگر بات کر دے میں شکر گزار ہوں گا۔ عقاب کی شخصیت، تیسرا پوائنٹ کون سا ہے؟ عقاب کی شخصیت۔ عقاب پرندوں کی دنیا میں، جب میں عقاب کا نام لوں تو جتنے بپتسمہ یافتہ ہیں، جتنے پاک یافتہ ہیں، وہ ذرا اپنی شخصیت کو سامنے رکھنا ہے کہ آج عقاب ایماندار ہے، آج عقاب کلیسیا ہے، آج عقاب خدا کا خاندان ہے، آج عقاب مقدسین ہیں، آج عقاب وہ لوگ ہیں جو مسیح یسوع کے خون سے دھلے ہوئے لوگ ہیں۔ آمین۔ عقاب کی شخصیت، عقاب پرندوں کی دنیا میں ایک نمایاں حیثیت رکھتا ہے، وفادار ہے، بہادر ہے، محنتی ہے اور مشکل حالات میں قائم رہ کر زندگی گزارنے والی شخصیت ہے، حوصلہ مند ہے۔ اور سچ یہ بتاتی ہے، جب اس کے بارے میں، عقاب کے بارے میں تھوڑا سرچ کیا جاتا ہے تو اس کے پروں کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ 6 سے 8 فٹ تک اس کے پروں کی لمبائی یا چڑھائی جو ہے، یہ 6 سے 8 فٹ تک اس کے پروں کی لمبائی ہوتی ہے۔ تو یہ اس کی شخصیت کے پہلو ہے۔ اور اس کی عمر 70 سال تک ہوتی ہے۔ کتنے سال تک؟ تو ایماندار کی کتنے؟ پتہ چلے نا کس قدر خدا نے عقاب کو بیان ضرور کیا، لیکن ایماندار کے ساتھ کس طرح اس کو میچ کیا ہے۔ اس کی قسمیں اب تک 60 سے 70 قسمیں دریافت ہو چکی ہیں، جس میں پہاڑی عقاب بھی ہیں، صحرائی بھی ہیں، میدانی بھی ہیں، اور طرح طرح کے عقاب جو ہیں ان پر سرچ ہو چکی ہے۔ اب یہ یاد رکھیں کہ جہاں پر عقاب اپنا گھونسلہ بناتا ہے وہاں تک کسی عام جانور کی رسائی نہیں ہوتی۔ کوئی عام پرندہ، عام جانور اس کے گھونسلے تک نہیں پہنچ سکتا۔ پہنچتا کون ہے؟ سانپ پہنچتا ہے۔ سانپ کو کس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے؟ ابلیس کے ساتھ۔ اور جب وہ اونچے پر جاتا ہے تو یہ پاور، یہ زور، روح القدس کی طاقت جو عقاب کو پریزنٹ کرتی ہے، عقاب سانپ کو بھی نگل جاتا ہے۔ عقاب جو ہے یہ سانپ کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، سانپ کو تباہ کر دیتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یہ ایماندار کی پاور ہے، عقابی پاور، روحانی پاور، کہ جب روح القدس کی قدرت اس کے اندر موجود ہے تو خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ جاؤ سانپوں اور بچھوں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ، گناہ پر، موت پر، ابلیس پر، پاتال پر غالب آؤ۔ کس زور سے، کس قدرت سے؟ اس عقابی پاور سے جو تشبیہ ہمیں پاک روح کی قدرت ہماری زندگی میں نظر آتی ہے۔ سو دیکھتے ہیں کہ خدا نے جو بائبل مقدس میں جس عقاب کو بیان کیا ہے یہ ایک ہائی پروفائل ہے، بہترین نسل ہے عقاب کی، جس کو بیان کیا ہے کہ جس کے پر جو ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کے پروں میں اتنی طاقت دکھائی گئی ہے، اس کے پروں کا زور جو ہے وہ دکھایا گیا ہے۔ اور اسی طرح خدا کے بیٹے اور بیٹیاں اور مقدس لوگ جو ہیں وہ بہترین ہیں، وہ انتہائی سے خدا بیان کرتا ہے
ہائی پروفائل اچھا بہترین ہے. تو اس لیے ایمانداروں، کلیسیا کے لوگوں، خدا کے کلام کے ذریعے ہمیں اپنی پہچان بھی کرنی ہے کہ کس طرح خدا نے عقاب کے ساتھ ہمیں بھی تشبیہ دی ہے. اور اس کی شخصیت کی ایک بڑی معیاری مثال یہ ہے کہ یہ بڑھاپے میں بھی اپنی خوراک کے لیے کسی پر انحصار نہیں کرتا. تو کلام یہ کہتا ہے ایماندار کے لیے، مقدس داؤد فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا، جوان ہوا، اب بوڑھا ہوں، میں نے صادق کے بچے کو ٹکڑے مانتے ہوئے نہیں دیکھا. ہلیلویا. تو عقاب جو ہے یہ بڑھاپے میں بھی اپنی خوراک کا انحصار دوسروں پر نہیں کرتا. یہ اس کی شخصیت کی ایک بڑی اہم مثال ہے. اور اگر ہم زبور 92 میں دیکھیں تو وہاں لکھا ہے بڈھے ویلے بھی سب صادق میوہ دے دے رہیں گے، دوسروں کو سیر اور سودا کریں گے. یہ ہے عقاب کے ساتھ جب ہمیں تشبیہ دی گئی ہے. جو صادق ہیں ان کا ہمیشہ ٹرسٹ، ان کا بھروسہ زندہ خدا پر قائم رہتا ہے. وہ کبھی بھی بھکاری نہیں ہوتے، وہ کبھی مانگتے نہیں، بلکہ خدا خود ان کے لیے پرووائڈ کرتا ہے. آمین. اب پادری صاحب نے جو خاص مجھے ٹاپک دیا، عقاب کی ذہنیت، عقاب کی ذہنیت، کہ اس کی ذہنیت کیا ہے، کیا سوچتا ہے، اپنے ذہن کے مطابق کیا کرتا ہے. تو اس کی ذہنیت کا پہلا کام آپ کو جو اسائنمنٹ ملی ہے وہ یاد رکھنی ہے. جب جب عقاب کی خوبیوں کی بات کی جا رہی ہے تو ایماندار ہونے کے ناطے سے، کلیسیا ہونے کے ناطے سے ہمیں اپنے اندر دیکھنا کیا میرے اندر یہ خوبیاں ہیں، کیا میرا یہ معیار ہے، کیا میں اس طرح ہوں. دیکھتے ہیں کہ عقاب کی ذہنیت کی پہلی خوبی، اس کی ذہنیت کی پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ اونچی اڑان اڑتا ہے. آمین. ایک سچ کے مطابق بتایا جا رہا تھا کہ 15,000 فٹ تک اونچا وہ اڑتا ہے. ایماندار کا ٹارگٹ کیا ہے؟ زمین سے آسمان، بلندیوں پر، ہائی مقاموں پر، جہاں ہمارا آسمانی باپ موجود ہے. تو عقاب کی طرح ایماندار کی پرواز جو ہے وہ بھی ہائی پرواز ہے. آمین. ہم دیکھتے ہیں کہ اونچی اڑان کے، اور اس کے بعد یہ اکیلا اڑتا ہے، کبوں کے ساتھ، دیگر چھوٹے پرندوں کے ساتھ کبھی نہیں اڑتا. اگر کسی پرندے کے ساتھ اڑے بھی تو عقاب کے ساتھ اڑے گا، اپنی مادہ عقاب کے ساتھ اڑے گا. کسی پرندے کے ساتھ نہ اڑنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس میں خود اعتمادی اتنی زیادہ ہے. تو ایماندار میں بھی خود اعتمادی بہت زیادہ ہونی چاہیے. اس کا مطلب اکیلا اڑنے کا یہ ہے کہ وہ کسی دوسرے پر بھروسہ نہیں کرتا، اس کا ذاتی اعتماد اس قدر بلند ہے. کلام میں لکھا ہے ملاؤن ہے وہ انسان جو بشر کو اپنا بازو جانتا ہے. تو ایمانداروں کو انسانوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. لکھا ہے خدا پر توکل کرنا انسان پر بھروسہ کرنے سے بہتر ہے. ہلیلویا. انسان پر، خدا پر توکل کرنا انسان پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے. تو عقاب جو ہے وہ اکیلا اڑتا ہے. اس لیے خدا کے لوگوں اپنے اندر خدا کو رکھتے ہوئے، پاک روح کی طاقت اور قدرت کو رکھتے ہوئے اپنے اندر خود اعتمادی ہمیں پیدا کرنی چاہیے کہ کبھی بھی کسی ہمیں لوز شخص پر، غیر ایماندار پر کبھی ایسا ٹرسٹ ہمیں نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اس طرح سے
اس کی ذہنیت کا دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے مشکل حالات میں مقابلہ کرنے والا۔ آمین۔ آگے آواز آ رہی سب کو؟ ایک بار ہاتھ اوپر کریں، پاکیوں کے لیے زوردار تالیاں بجائیے۔ ہاتھ اوپر ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے رہنا کہ ایک دوسرے کا ذرا ہمسائے کا خیال بھی رکھنا ہے۔ ابلیس چوری کا نال کرتا ہے کسی کو، کوئی ٹھوکا ٹھوکا بیٹھا لیا نہ رہا، ہمسائے کا خیال رکھیں، اس نے کہا اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں۔ دوسرا فرق یہ ہے اس کی ذہنیت کا کہ مشکل حالات میں مقابلہ کرنے والا ہے۔ عقاب کی خاصیت یہ ہے کہ وہ طوفانوں میں اڑنا پسند کرتا ہے۔ ہمیں دوسرے پرندے جو ہیں، کوے ہیں، چڑیا ہے یا دیگر فاختہ یا کوئی بھی ایسا پرندے، جب کبھی طوفان آتے ہیں یا بارش آتی ہے یا اولے پڑتے ہیں تو وہ اپنے گھونسلوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن عقاب کی خاصیت یہ ہے کہ جب طوفان آتے ہیں تو طوفانوں کے خلاف وہ اڑتا ہے، انجوائے کرتا ہے اور اپنی پاور کو استعمال کرتا ہے۔ اس لیے جب اس کی عمر 40 سال ہو جاتی ہے، اس کے ناخن ٹوٹ جاتے ہیں، اس کے پار بوڑھے ہو جاتے ہیں اور بوڑھے ہو کر اس کے سینے کے ساتھ چپٹ جاتے ہیں، اس کی چونچ جو ہے وہ بھی پیچھے مڑ جاتی ہے 40 سال کی عمر میں۔ اور 40 سال کی عمر میں ایک بڑا ٹاسک، ایک بڑا چیلنج اس کے سامنے آ جاتا ہے، اور وہ چیلنج یہ آتا ہے کہ اس نے چوز کرنا ہے کہ یا تو وہ موت کو چوز کرے اور یا اپنے آپ کو بحال کرے۔ لیکن وہ موت کو تسلیم کرنا بزدلی سمجھتا ہے۔ آمین۔ اسی لیے ایماندار مشکل حالات میں اسے بھی قائم رہنا ہے، اسے گناہ کے سامنے، حالات کے سامنے اپنا سر خم نہیں کرنا، سر جھکا نہیں دینا کہ حالات مشکل آ گئے ہیں، نہیں چلو ٹھیک ہے، موت ہی ٹھیک ہے، موت ہی آ جائے گی۔ نو، عقاب موت کو تسلیم نہیں کرتا، بلکہ اس کے سامنے ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ یا موت تسلیم کرے یا 5 مہینوں تک، 150 دنوں تک وہ اپنے آپ کو ریسٹور کرے۔ ریسٹور میں ایک بڑی مشقت ہے، ریسٹور میں سخت جانفشانی ہے، ریسٹور میں اسے دکھ اٹھانے پڑتے ہیں۔ تو کلام کہتا ہے کہ ایماندار دکھ اٹھانے کے بغیر فرما برداری نہیں سیکھ سکتا۔ خداوند یسوع نے بھی دکھ اٹھا کر فرما برداری سیکھی۔ تو یہ اس کی طبیعت کے خلاف ہے کہ وہ اس بات کا انکار کرے کہ نہیں مجھے مر جانا چاہیے، نہیں، وہ کہتا مجھے مرنا نہیں چاہیے بلکہ مجھے اپنے آپ کو ریسٹور کرنا چاہیے۔ اور ریسٹور کے ٹائم میں وہ چٹان پر اپنی چونچ رگڑتا ہے اور اپنے ناخن توڑتا ہے، اپنے پر جو ہے انہیں چٹان پر وہ توڑتا ہے، اور 5 مہینوں کے بعد جب حالات کا مقابلہ کر لیتا ہے تو اسے نئی چونچ، نئے ناخن اور نئے پر مل جاتے ہیں۔ زبور 103 میں جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو خدا کا کلام کہتا ہے عقاباں دے وانگر تینوں زور دے کے وہ تیری جوانی نو ڈالتا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو اس طرح جب کوئی ایماندار حالات کے کٹوتی میں پڑ جاتا ہے، حالات میں گر جاتا ہے، مشکلات میں گر جاتا ہے، تو اسے اپنا سر خم نہیں کرنا گناہ کے سامنے، موت کے سامنے، بلکہ اسے خدا کے کلام کو اپنے اندر دیتے ہوئے اپنے آپ کو ریسٹور کرنا ہے، اسے جان فشانی کرنی ہے، اسے ایمان پر قائم رہنا ہے، اسے خدا کے کلام کا سہارا لینا ہے، اسے خدا کے حکموں پر قائم رہنا ہے، اسے اپنی زندگی میں ثابت قدمی، تسلسل، پاکرو کی آگ، پاکرو کا مسا جو ہے اسے مانگنا چاہیے، جس سے وہ سارے حالات جو ہے وہ درست ہو جاتے ہیں۔ آمین۔ اور وہ کہتا ہے
کلام یہ کہتا ہے کہ وہ تیری جوانی نو کردا نیا، نئی زندگی، تازہ مسا، نیا زور، روح قدس ہے جب ایماندار کلیسیا حالات میں، جیسے آج کل حالات ہیں کہ مشکلات ہیں، بیماریاں ہیں، ڈینگی، کرونا ہے، مالی مشکلات ہیں، اور ایمانداروں کو بہت بڑے چیلنج ہیں، گناہ کا بڑا زور ہے، اب موت کا بڑا زور ہے، تو ایسے حالات میں ایماندار کی ثابت قدمی جو ہے اسے عقاب کی طرح پیش کرتی ہے، جو موت کو نہیں بلکہ 5 مہینے کی مشقت کو اپنی زندگی میں چوز کر لیتا ہے۔ تو خدا کے لوگوں، ہمیں عقاب کی طرح مشکل حالات کو فیس کرنا ہے۔ ہمیں بلندیوں پر جانے سے گھبرانا نہیں، ہمیں طوفانوں کا، ہواؤں کا جو ہے وہ ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ تو ہمارے خداوند یسوع نے یہ سب کچھ کیا ہے، اور ہمیں اس نے نمونہ دیا ہے کہ زندگی کو بدلنے کے لیے سخت جدوجہد عقاب کرتا ہے، اور جب سخت جدوجہد کرتا ہے تو اس کے بعد اسے کیا بینیفٹ ہوتا ہے؟ 30 سال کی زندگی اسے اور مل جاتی ہے۔ ہاللیلویا۔ اور یہ ایماندار کی اپنی زندگی کے ساتھ تشبیہ ہے کہ جب ہم اپنے کردار سے، اپنی ثابت قدمی سے، اپنے خدا کے ساتھ وفاداری سے جب ہم ثابت قدم رہتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی مل جاتی ہے، اپنی زندگی کی ایشورٹی مل جاتی ہے، اپنی زندگی کی یقین دہانی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح خدا کے مقدس لوگ جو ہیں اس کی طرح آگ کی بھٹی میں بھی انکار نہیں کرتے، جیسے اس نے انکار نہیں کیا، آگ کی بھٹی میں بھی وہ بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرتے بلکہ قائم رہتے ہیں، تو خدا ان کی مدد کرتا ہے۔ اسی طرح جیسے اس نے، عقاب نے 150 دنوں میں پرانے پر، پرانی چونچ، پرانے ناخن توڑے ہیں، اسی طرح حالات میں اپنے آپ کو ایگزامن کرنا ہے، چیک کرنا ہے، میرے اندر کون سی ایسی پرانی انسانیت کے ذرے ہیں، میرے اندر کون سی پرانی عادتیں ہیں، میرے اندر ابھی تک کون سے ایسے گناہ ہیں جن کی وجہ سے میری شخصیت ریسٹور نہیں ہو رہی، میں ایمان میں تازہ نہیں ہو رہا، روح القدس کی آگ میری زندگی میں نہیں آ رہی۔ تو ایسے حالات میں ایماندار کو اپنے آپ کو ریسٹور کرنا چاہیے، کیونکہ کئی ایماندار ایسے نے کہ مرد تک بھی پرانی انسانیت تو نال ہی لے کے لگے پھرتے نہیں جاتا، پرانی عادتیں، پرانی انسانیت، پرانی باتیں، جھگڑے، مسئلے، سگریٹ نوشی، گناہ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو مرنے تک بھی ان کے ساتھ یہ بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ لیکن عقاب کی زندگی کو ایماندار کے ساتھ جب ہم مشابہت کرتے دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ عقاب کی زندگی ایک معیاری زندگی ہے، تو ایماندار کی زندگی کا معیار بھی خدا کے کلام کی عین روشنی میں ہونا چاہیے۔ تو اس طرح جب وہ بحال ہوتا ہے پرانی عادتوں کو، پرانی انسانیت کو، پرانے پروں کو، پرانے ناخنوں کو، پرانی جوش کو چھوڑ کر، تو 30 سال کی زندگی اسے مل جاتی ہے۔ اسی طرح ایماندار جب ریسٹور ہوتا ہے تو وہ بھی 70 سال کی زندگی پاتا ہے، اور اسے بھی اسی طرح خدا کی طرف سے قوت اور طاقت ملتی ہے۔ تیسرا پوائنٹ، وہ بے مقصد زندگی بسر نہیں کرتا، بے مقصد زندگی بسر نہیں کرتا۔ بے مقصد زندگی حیوان کی طرح کی زندگی ہے۔ عقاب اپنی زندگی کو بے مقصد نہیں گزارتا۔ تو میرے عزیزوں، ہم جانتے ہیں کہ کلیسیا کا زمین پر کیا مقصد ہے؟ آئیے بات بھائیو، ذرا دائیں ہاتھ اوپر کرے ذرا۔ عقاب اپنی زندگی بے مقصد نہیں گزارتا۔ ایماندار کا زمین پر کیا مقصد ہے؟ کلیسیا کا کیا مقصد ہے؟
کلیسیا کا اولین مقصد، جس مقصد کے لیے خدا کے بیٹے یسوع نے ہمارے لیے جان دی ہے، وہ یہ ہے کہ جاؤ قوموں کو جا کر شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ حکم دیا ہے۔ آج مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر عقاب اپنی زندگی بے مقصد نہیں گزار رہا تو ایماندار کیوں گزار رہا ہے؟ کیا ایماندار انجیل سنا رہا ہے، دوسروں تک انجیل کا پیغام پہنچا رہا ہے؟ اگر نہیں پہنچا رہا تو پھر عقاب کی زندگی تو بے مقصد نہیں ہے، لیکن ہماری زندگی بے مقصد ہو سکتی ہے۔ آمین۔ لیکن ہمیں سیکھنا ہے کہ ہمیں اگر عقاب کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے تو ہمیں بھی اپنی زندگی کو بے مقصد نہیں گزارنا، ہمیں دوسروں کو انجیل سنانی ہے۔ چوتھی اس کی ذہنیت کی خوبی یہ ہے کہ وہ نڈر ہے، خوف نہیں کھاتا، اس کی زندگی میں خوف نہیں ہے، حالات کا کوئی خوف نہیں ہے، حالات کے آگے سر خم نہیں کرتا، بلکہ اپنا سینہ حالات کے سامنے تانتا ہے۔ ہوائیں، طوفان جیسے مرضی آئیں لیکن اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ اس کی زندگی میں خوف نہیں ہے۔ ایماندار کو بھی تصدیق یہی تصدیق کی جاتی ہے، اے میرے بیٹے خوف نہ کر، اے میرے بیٹے خوف نہ کر۔ ایماندار کے لیے ہر روز کا خدا کا یہ وعدہ ہے، خوف نہ کر، میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، خوف نہ کر، میں تجھے بچانے والا ہوں، خوف نہ کر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ جس طرح عقاب کی زندگی میں خوف نہیں ہے، ایماندار کی زندگی میں یا کلیسیا کی زندگی میں بھی خوف نہیں ہونا چاہیے۔ چوتھی پانچویں اس کی خوبی یہ ہے کہ مردہ چیزیں نہیں کھاتا۔ کیا نہیں کرتا؟ مردہ چیزیں یا مردار، مردہ جانور وہ نہیں کھاتا، مردہ جانور نہیں کھاتا، وہ تازہ فریش شکار کرتا ہے اور اس کو کھاتا ہے۔ ایماندار کے ساتھ جب بات کی گئی ہے تو مطلب یہ ہے کہ جب ایک بار ہم ایمان میں آ گئے ہیں تو بارہا ہمیں بدگشتہ نہیں ہونا، گناہ میں نہیں جانا، دنیا میں نہیں جانا اور دنیا کے جو دلچسپ کام ہیں ان میں نہیں دوبارہ جانا۔ یہ ہے مردہ کام۔ ہر وہ کام، مردہ کام کی ڈیفینیشن یہ ہے ہر ایسا کام جس کو کرنے کے لیے خدا منع کرتا ہے کہ یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا۔ جب ایماندار وہ کام کرتا ہے، جھوٹ نہ بولنا، گالی نہ دینا، شراب نہ پینا، دو بیویاں نہ کرنا، یہ جتنے بھی کام ہیں یہ مردہ کام ہے، کرپشن نہ کرنا، ناجائز نفع نہ لینا، ہاں جی، تو یہ سارے کام کیا ہیں؟ مردہ کام ہے، جوا نہ کھیلنا۔ تو اگر کوئی ایماندار ایمان میں رہتے ہوئے پھر بھی اگر وہ مردہ کاموں سے پیار کرتا ہے یا مردہ کاموں کو کرتا ہے تو خدا اس کی نفی کرتا ہے۔ عقاب کی زندگی جو ہے وہ مردہ چیزوں کو یا مردہ جانوروں کو نہیں کھاتا۔ آخری اس کی بات یہ ہے کہ وہ تربیت کے لیے تیار رہتا ہے۔ آمین۔ وہ تربیت کے لیے تیار رہتا ہے۔ جب بچہ ہی ہے عقاب تو اس کے پیرنٹس اسے ٹرین کرنے کے لیے اونچی بلندیوں میں ہواؤں میں لے کر جاتے ہیں اسے اور اسے چھوڑ کر وہ نیچے سے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، پھر کبھی اس کے نیچے آتے نہیں۔ جب وہ گرنے کے قریب آتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر میں زمین پر پٹک گیا یا گر گیا تو مجھے نقصان پہنچے گا، اب مجھے اڑنا ہی چاہیے۔ آمین۔ یعنی تربیت کو پسند کرتا ہے۔ ایماندار کے لیے انسان کی کتاب بھری پڑی ہے، اے میرے بیٹے میری تربیت پر اپنا، اے میری بیٹی میری تربیت پر اپنا کان لگا۔ ایماندار کو جب عقاب کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے تو ہمیں تربیت کو پسند کرنا ہے، تربیت دوست رہنا ہے،
تربیت کے ساتھ جڑے رہنا ہے تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ تربیت شدہ ایماندار جو ہے وہی کامیاب ایماندار ہے. چاہتے کہ یہ باتیں تھیں جو عقاب کے بارے میں ہم نے سیکھی کہ عقاب کا کردار، اس کی شخصیت، بائبلی اس کی حیثیت، یہ وہ ایک معیاری پرندہ ہے، اس کا زندگی گزارنے کا ایک معیار ہے. اس لیے ایمانداروں کا بھی، کلیسیوں کا بھی زمین پر زندگی گزارنے کا ایک معیار ہونا چاہیے. ہم نے یہ چاند ایک باتیں جو آخر میں سیکھی ہے عقاب کی ذہنیت میں کہ وہ اونچی اڑان اڑتا ہے، اس کے ساتھ وہ مشکل حالات میں مقابلہ کرتا ہے، پھر بے مقصد زندگی نہیں گزارتا، نہ ڈر ہے، مردہ چیزیں نہیں کھاتا اور تربیت کو پسند کرتا ہے. آئیے میرے عزیزو خدا کی کلام میں سے عقاب کی شخصیت پر غور کریں، اور اگر ہم نئے عہد نامے میں مکاشفہ کی کتاب میں غالباً 8ویں باب میں ہم دیکھیں تو وہاں پر عقاب کو ایک جلالی نمائندہ ہونے کی بھی حیثیت حاصل ہوئی ہے. جلالی نمائندہ خدا نے اسے بتایا ہے. ہم سبوں سے بھی خدا پیار کرتا ہے، ہم سبوں سے بھی خدا یہ تقاضا کرتا ہے ہم معیاری زندگی بسر کریں، پاکیزگی میں، راست بازی میں، اصولوں کے ساتھ، تربیت یافتہ، اس کے کلام کی روشنی میں، پاک روح کی تابعداری میں، خدا کے احکامات کی فرمانبرداری میں، مسیح کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی کو بسر کریں. تو پھر ہم بھی جیسے عقاب کی پرواز ہے یا اونچا اڑتا ہے، ہم بھی زمین سے آسمان تک فلائی کریں گے اور اس کی بادشاہی کا حصہ بنیں گے. خدا ان سبوں کو برکت بخشے. آئیے ہم جھکیں اور دعا کریں.